کریں گے اسے بھی بہت غور سے سماعت فرمائیں۔ دیکھیں، جب انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ غسل کے 3 فرائض ہوتے ہیں۔ ایک کلی کرنا، لیکن کلی اس طرح کریں گے کہ اس میں باقاعدہ غرغرہ بھی شامل ہو، یعنی حلق تک تقریباً جہاں تک نرم باسا ہوتا ہے وہاں تک پانی کا پہنچانا فرض ہے۔ وضو کے اندر یہ سنت ہوتا ہے لیکن غسل کے اندر فرض، جبکہ غسل واجب ہو۔ ایک تو ہوتا ہے ہم ٹھنڈک کے لیے غسل کر رہے ہیں یا جمعے کے لیے عیدین کے لیے غسل کر رہے ہیں، اس میں تو سنت ہی رہے گا، لیکن جب غسل فرض ہو جاتا ہے، ہم پر غسل واجب ہو جاتا ہے، تو پھر اس غسل کو جو حالت جنابت طاری ہوتی ہے اس کو اتارنے کے لیے 3 فرائض پورے کرنا بہت ضروری ہے، جن میں سے پہلا ہے کلی کرنا، اور کلی کے اندر غرغرہ شامل ہوگا۔ دوسرا ہوتا ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی اس طرح ہاتھ میں لے لیں اور اس کو ناک کے قریب لا کے تھوڑا ہلکا سا سونگے، اتنا تیز نہ سونگے کہ دماغ کو چڑھ جائے، لیکن جتنا ہی نرم ناک کی ہڈی ہوتی ہے، یعنی جہاں نرم حصہ پھر سخت ہڈی شروع ہو جاتی ہے، اس نرم حصے تک تقریباً سونگ کے اس کو اوپر چڑھانا ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے استنشاق کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور استنشاق کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سانس کے ذریعے یا سونگ کر اوپر کی طرف چڑھانا، تو اس لیے استنشاق ضروری ہوگا۔ تو ناک میں پانی چڑھانا، یعنی یہ یہاں نرم ہڈی تک، یہ دوسرا فرض ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرض ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک بال پر سے پانی کا بہانا، یہ ضروری ہے۔ تو غسل کے اندر پورے بدن کو دھونا فرض ہوتا ہے، اور وضو کے باب میں وضو کا جب ہم معاملہ ذکر کر رہے تھے اس میں اچھی طرح وضاحت کر چکا ہوں کہ ہماری شریعت دھونے اور مسح کرنے کے مفہوم کو علیحدہ علیحدہ پیش کرتی ہے۔ دھونا تو مسح کے قائم مقام ہو سکتا ہے، لیکن جہاں دھونا ہو وہاں پہ اگر مسح کر لیا تو کام نہیں دے گا، لہٰذا غسل نہیں اترے گا۔ تو اس لیے بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جن میں اگر احتیاط نہ کی جائے تو اس میں صرف مسح ہوتا ہے، اس میں مطلب پانی وہاں تک پہنچتا نہیں ہے، اور چونکہ اکثر ہمارے بھائی بہن ناواقف ہوتے ہیں مسائل سے، تو وہ پانی بہانے کے باوجود بظاہر جسم گیلا کرنے کے باوجود باتھ روم سے ناپاک ہی باہر آتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر نمازوں کا پرابلم ہوگا، نمازی بھی انسان، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، نمازیں ادا ہی نہیں ہوں گی، اور اسی طرح گھر میں جو حالت جنابت میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں تو وہ بھی ایک معاملہ رہے گا کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، تو بے برکتی گھر میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے بھائی بہن کہتے ہیں کہ جی پہلے تو گھر میں بہت برکت سی نظر آتی تھی، اب بہت زیادہ بے برکتی ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، جن میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے غسل کرنا نہیں آتا۔ ہم واش روم باتھ روم میں جاتے ہیں غسل کرنے کے لیے حالت جنابت میں، پورا غسل نہیں ہوتا، باہر حالت جنابت میں آ جاتے ہیں، جنبی ہی واپس آتے ہیں، تو اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو پھر گھر میں بے برکتی کا دورہ نظر آتا ہے۔ تو بہرحال بہت غور سے اس کو سماعت فرمائیے گا۔ جب انسان پر غسل فرض ہو جائے تو سب سے پہلے جب وہ واش روم میں جانے لگے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، کیونکہ باتھ روم میں جا کر پھر ذکر الہی کرنا، چاہے اس نے بھی کپڑے نہ اتارے ہوں، لیکن وہ مقام چونکہ مناسب نہیں ہے، اس لیے باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جائیں گے۔ اور یہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ حالت جنابت میں کلی کرنے کے بعد ذکر الہی بلا کراہت جائز ہے، لہذا کلی کر کے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر باتھ روم میں داخل ہوں گے، اور الٹا قدم پہلے رکھنا، یعنی اندر جاتے ہوئے رکھنا سنت کریمہ ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیں گے پھر۔ عمومی طور پر لوگ غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور غسل کر کے باہر آ جاتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی صحیح غسل کیا ہے۔ تو آئیے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے پوچھتے ہیں ان سے کہ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے، کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ دیکھیں، غسل فرض ہو یا غسل سنت کی ادائیگی کا ارادہ ہو یا غسل مستحب کا ارادہ ہو، سب میں بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ سنت طریقے سے غسل کیا جائے۔ صحیح۔ غسل کے ویسے 3 فرض ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کلی کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا ہوتا ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ یہ فرائض ہے، یہ فرائض ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے یہ بھی ادا کر لیے تو غسل ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ سنت طریقے سے غسل ادا کرے تاکہ ثواب کا ترتب بھی ہو۔ ٹھیک ہے۔ غسل کرنے کا جب ارادہ ہو تو سب سے پہلے نیت کر لی جائے، پاکی کے حصول کی نیت کرنے سے ثواب حاصل ہوگا۔ پھر قبلے کی تعین کر لی جائے کہ قبلہ کس جانب ہے، اس لیے کہ اگر ستر کھلا ہوا ہو تو قبلے کی پیٹھ کرنا اور قبلے کو استقبال کرنا، یعنی قبلے کا رخ کرنا، یہ دونوں صورتیں مکروہ تحریمی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اب غسل کرنے لگے تو سب سے پہلے یہ کہ دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھو لیں،
اس کے بعد پھر استنجے کے مقام کو دھو لیں، اگلا پچھلا مقام دھو لیں. اس کے بعد پھر جسم پر کہیں ناپاکی لگی ہو تو اسے زائل کر لیں. اس کے بعد پھر جس طریقے سے نماز میں ہم وضو کرتے ہیں بالکل وہی طریقہ اس میں غسل کے اندر بھی ہوتا ہے. جو نماز والا وضو ہے وہی وضو غسل میں سنت ہوتا ہے. صحیح. تو جو نماز والا وضو ہے اسی طریقے سے وضو کر لیں. یہ فقہ نے فرمایا کہ پاؤں نہ دھوئیں، لیکن یہ اس زمانے کے اعتبار سے فقہ نے فرمایا تھا کہ اس زمانے میں چونکہ نالیاں نہیں ہوا کرتی تھی تو غسل کرنے کے بعد پانی سارا جمع ہو جاتا تھا. اب چونکہ ہمارے یہاں نالیاں موجود ہیں اس لیے فقہ فرماتے ہیں کہ اگر پاؤں دھو لیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز والا وضو کرنے کے بعد اب سب سے پہلے سیدھے کندھے پر پانی ڈالیں اور اس کے بعد پھر الٹے کندھے پر پانی ڈالیں اور پھر سر سے پورے جسم پر پانی بہا لیں. اس میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر پانی نہیں پہنچتا تو ان مقامات پر تکلف کر کے پانی پہنچانا ہوگا. اس لیے کہ اگر جسم میں بال برابر جگہ بھی کوئی دھلنے سے رہ گئی تو یہ غسل نہیں ہوگا. اچھا. اور غسل نہیں ہوگا تو اس صورت میں نماز ادا نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ جب پاکی حاصل نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. نماز کے لیے طہارت فرض ہے، لہذا غسل کے لیے، خاص غسل فرض کے لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جسم کے ہر حصے پر پانی پہنچ جائے. پھر جو پان گٹکے کھانے والے احباب ہیں وہ بھی اس پر توجہ کر لیں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ پان کے ریزے یا چھالیاں وغیرہ کے ریزے اندر رہ جاتے ہیں تو اس میں فقہ فرماتے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے کلیاں کرے تاکہ وہ تمام جمے ہوئے یا جو اٹکے ہوئے ریزے ہوتے ہیں وہ اچھی طریقے سے نکل جائیں. اس لیے کہ غسل فرض میں کلی اس طرح ضروری ہے کہ پانی ہر پرزے پر پہنچ جائے. اسی طریقے سے جسم پر پانی بہانے میں خیال کرنا چاہیے کہ جہاں پانی نہیں پہنچتا وہاں خیال کر کے پانی پہنچایا جائے. سردیوں میں زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ جسم پر بسا اوقات خشکی ہوتی ہے تو پانی نہیں پہنچ پاتا تو خشکی والے مقام پر پانی پہنچانے کا اہتمام ہو. اسی طریقے سے بغل ہے ان پر پانی پہنچانے کا اہتمام کیا جائے. یا وہ اعضاء کی جب مل جاتے ہیں تو پھر ان میں پانی نہیں پہنچ پاتا تو ان میں تکلف کر کے خیال کر کے ان پر پانی پہنچانا لازم ہوگا.